رہے عمران خان صاحب کے اور ایک تقریر کی تو آپ سرنڈر کر کے آپ نے پریزیڈنٹ کا امیدوار ان کو بنا دیا. واٹ کائنڈ آف ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اور کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے جو کہ صدارتی امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتا بجائے اس کے کہ محمود خان آپ کا پی ٹی آئی کا صدارتی امیدوار ہوگا؟ محمود خان اچکزئی کے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اب یہ قومی معاملات پہ علاقائی قومیت پر مبنی اور نیشنل تمام پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتی ہے. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک قومی لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک بہت ہی پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں. محمود خان اچکزئی کا انتخاب اس کے تقریر کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے، تقریر تو انہوں نے بعد میں کی ہیں. کیا وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے کلائنٹ ہے اس وجہ سے انتخاب ہوا ہے؟ نہیں یہ اب میں آپ کو نہیں محمود خان اچکزئی سے میری بھی بہت اچھی سلام دعائیں، ہمارے بزرگ ہیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پہلا بیان جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمیں اس وقت عہدوں سے زیادہ اور صدارتی مناصب یا منصب سے زیادہ قوم کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آؤ مل کے چلیں، اتفاق سے چلیں، تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلیں، تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ظلم، جبر اور مقتدر حلقوں کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے. شاید چند ہی آوازیں ایسی ہوں گی. تو محمود خان اچکزئی کے انتخاب میں خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس میں یہ تمام آسپیکٹ جو ہیں مد نظر رکھے گئے، اور ہمیں آئندہ پارلیمان میں ایسے قوتوں کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے. کیا کل کی تقریر کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آپ کا صدارتی امیدوار مقرر کیا؟ یہ قبل از تقریر کا فیصلہ تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے بڑا آپ کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، تو ان کو بھی آپ صدارتی امیدوار منتخب کروا سکتے تھے یا اپنا امیدوار قرار دے سکتے تھے؟ ہم ان کو خیالوں میں صدارتی انتخابی امیدوار بنا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں. احتجاج کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی ہے جو ورکنگ ہو، جو کام کرتی دکھائی دے آپ کی، یا صرف احتجاج پر ہی اکتفا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ صرف احتجاج تک ہم محدود نہیں رہیں گے. کل پارلیمان میں جب یہ انتخاب کا عمل ہوگا تو ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ قوم کو یہ باور کرا سکے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں صرف احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے، ہم عملی طور پہ خان کی رہائی کے لیے، تمام اسیران کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریر سے، تقریر سے، تدبیر سے اور اپنے حکمت عملی کے ذریعے قومی اسمبلی کو ایک پلیٹ فارم بنائیں گے. پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کیا ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری حکمت عملی ایسی رہے گی کہ انشاءاللہ گرچہ اگر یہ داندلی زدہ نتائج کی بنیاد پہ ہم سے الیکشن جیت جائیں گے، لیکن یہ انتخاب تاریخی طور پر ضرور یاد رکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اور ہمارے الائیز نے اس انتخاب کے وقت ایسا احتجاج اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ ریکارڈ اور تاریخی بن گئی. تو اس دن آپ نے بوٹ دکھایا تھا قومی اسمبلی میں، کل دوبارہ سے وہ کریں گے یا کل کچھ اور لہرائیں گے؟ لہرانے کو تو جی کرتا ہے کہ ہم بوٹوں کے ہار لے جائیں اور انتخاب پہ وزیر اعظم کو پہنائی دے، لیکن ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ کوئی اچھوتی، کوئی انوکھی، کوئی انٹیلیجنٹ، کوئی سمارٹ سا میسج بھی احتجاج کے نتیجے میں عوام پاکستان تک جائے. تو انشاءاللہ
اگر میں قبل از وقت اس کا انکشاف کر دوں، لیکن جو بھی ہوگا ڈیسنسی اور آداب کے دائرے میں ہوگا۔ لیکن آپ نے جو بوٹ لہرایا اس سے آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے ایوان کا تقدس پامال کیا ہے۔ اچھا، وہ جو پامال ہوا ہے وہ تقدس ہے؟ اچھا، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ ایوان کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایوان اپنے تئیں خود ہی اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں۔ یہ ایوان کتنا اور کتنی بار پامال ہو چکا ہے اور کن کن طریقوں سے نہیں ہوا ہے۔ اس دن اسپیکر صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کا طاقتور ترین ایوان ہے، میں اس طاقتور ترین ایوان کا ممبر ہوں، اور آج اس طاقتور ترین ایوان کے ممبر کے ساتھ راولپنڈی پولیس نے کیا کیا۔ زبانی جمع خرچ علیحدہ ہوتا ہے، عملی طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی قانون ہے کہ کسی ایم این اے کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی پین، پولیس جو ہیں اوپن سڑکوں پہ اور غنڈوں کی طرح، نہ ان کو حیا ہے، نہ کیمرے کی اس سے یہ ڈر رہے ہیں، نہ میڈیا سے ڈر رہے ہیں، بس جی روڈ روک دی، گنے اتار دیے اور جناب چڑھ دوڑے۔ اچھا، خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ سگریٹ پی رہے تھے، کش لگا رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کو کسی نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ جس کو مسئلہ ہے تو باہر چلا جائے، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، میں نے کوئی ایوان کے اندر سگریٹ نہ پی ہے، اور البتہ میں نے لابی میں پی ہیں، اور ایوان کا ایک تقدس ضرور ہیں، سگریٹ نوشی یا جتنے بھی ہیں وہ ہم ضرور آبزرو کرتے ہیں، یہ کسی نے ویسی بیپار کی اڑائی ہے۔ خان صاحب کی رہائی عدالتی محاذ پر تو دکھائی نہیں دے رہی، مگر آپ ہمیں اسی طرح موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں، ہر بار کہہ رہے ہیں خان صاحب جلد باہر آئیں گے، تو یہ رہائی عدالتی محاذ پر ہی ہوگی یا سیاسی محاذ پر رہائی حاصل کریں گے؟ دونوں محاذوں میں ہم نے جدوجہد نیکسٹ لیول پہ لے جانی ہے، سیاسی جدوجہد اور احتجاج کو بھی جاری رکھنا ہے، اور ساتھ میں عدالتی کارروائی بھی۔ جب تک پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ نہیں ہوگا، جب تک سیاسی جدوجہد اور عوام کی جدوجہد جو ہیں وہ بڑھے گی نہیں، اور قوم یک آواز ہو کے اس بے گناہ شخص کے لیے جس نے پوری زندگی پاکستان کے لیے تھج دی، جس نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے وہ کارنام ہائے نمایاں سر انجام دی کہ تاریخ جو ہے لبریز رہے گی۔ شوکت خانم کوئی معمولی بات نہیں ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپیٹل 3 بڑے شہروں میں، نمل یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، صحت کارڈ، پاکستان کی قوم پہ سب سے بڑے احسان ان کا یہ ہیں کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے شعور دیا ہے۔ یہ شخص جو ہیں 71 سال کی عمر میں، اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہے انتہائی قیمتی ہے، قوم کو ضرورت ہے کہ اس کی دانش سے، اس کی رہنمائی سے وہ مستفید ہو۔ 7 ماہ اس قوم کے ضائع کر دیے ہیں، اور ابھی تک جب انہوں نے الیکشن 8 فروری پہ قوم نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارا، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ قوم کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اقتدار اور اختیار جو ہیں صحیح وارث کو حوالے کرتے۔ انہوں نے 9 فروری کو پھر ایک ایسا کام کر دکھایا جو کہ بیسیکلی آئین اور قانون کی دھجیاں انہوں نے بکھیری، ریٹرننگ آفیسرز کو استعمال کیا، پوری قوم آگاہ ہے۔ اب جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، یہ صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے، یہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کرپٹ پریکٹسز نہیں ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے۔ اور اگر کبھی پاکستان میں رول آف لا آیا تو یہ مینڈیٹ چوری جو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس کو پراپ کیا جائے گا، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کے تانے بانے کہاں سے شروع ہو کے اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو آپ کا جو لکھا جانے والا خط ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، مبصرین بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ کی بات مان لی اور قرض نہ دیا تو آپ کے اقتدار کے چکر میں عوام پس جائے گی، ڈالر 1000 روپے پہ پہنچے گا، مہنگائی اتنی ہوگی، انفلیشن کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، قحط سالی ہوگی، اس کو کیسے ڈیفینس کریں گے، کیا کریں گے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں قوم پہ جس طرح کے حکمران مسلط کرتا ہے، حالات اور واقعات بھی پھر اسی طرح رونما ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف
کہ سہارے جینے والی قوم، اب مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قحط سالی ہو جائے گی اور لوگ مرنے لگیں گے. خدا نخواستہ IMF نہیں ہوا، پاکستانیوں کا تو خدا ہی بدل گیا. IMF جو ہیں وہ اگر قرضہ ہی ہمارے وجود، ہمارے جسم کی روح ہے، اور قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہیں، جو 2 سال سے پاکستان میں جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اتنا ہی تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن پروسیس کا آڈٹ کیا جائے، تو قرضہ اس حکومت کو دیا جائے جو اس الیکشن کے نتیجے میں جائز طور پہ، قانونی طور پہ معرض وجود میں آتی آپ ہے. نے وہ خط پڑھا ہے جو IMF؟ جی میں نے پڑھا ہے. کیا لکھا تھا، اس کے کنٹینٹس کیا تھے سر؟ تھوڑا سمپلی. وہ تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو چکا ہے. لاسٹلی بتائیے گا کہ آج آپ ریلی میں موجود تھے، ایک پنڈی بوائے بنے ہوئے تھے، گاجریں کھا رہے تھے. وہ گاجریں کہاں سے آئی؟ عوام کو بھی آپ جتنے لوگ تھے ان پہ پھینک رہے تھے، یہ گاجریں کہاں سے آئی اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ نہیں، میں تو بیسیکلی صبح جب نکلتا ہوں گھر سے تو اپنے ساتھ گاجر میری مرغوب غذا ہے. گاجر، امرود، سیب اور کیلا، یہ چیزیں ایک ٹفن میں بند کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اور جب بھی بھوک لگتی ہے، کھانا جو ہے دوپہر قسمت والوں کو ملتا ہے کھانے کو، ہمیں تو مہینوں ہو گئے لنچ کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، تو یہی ہمارا لنچ ہو گیا. اور گاجر جو ہیں ویسے ہی میں پسند کرتا ہوں. مجھے علم نہیں تھا کہ پنڈی والوں کو گاجریں پسند ہیں. گاجریں تو میں سڑک پہ جو چاپڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان سے بھی خریدتا رہتا ہوں، اور گاجر کھانے کا اپنا ہی ایک مقصد ہے. میں نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ تھے ٹرک پہ، ان کے ساتھ بھی شیئر کیا. وہ جو دوسرے ٹفن میں آپ نے خشک میوہ جات رکھے ہوتے ہیں چھپا کے، ان کا بھی تو بتایا نا. ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی رکھتا ہوں. کافی زمانے سے میں ڈرائی فروٹ کا بڑا شیدائی ہوں، اور ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے، کھجوریں بھی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی میں انشاءاللہ کھلاؤں گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سر.